الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمير المؤمنين وعلى سيدته نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا والحسن المجتبى مسموم بسم الجفا والحسين شهيد بكربلاء الذي إذا أراد أن يركب على مركبه نظر يمينا وشمالا وندى أين مسلم بن عقيل، أين قاسم، أين عباس، أين علي أكبر. وركب على مركبه وركب على مركبه وذهب وركب على مركبه وذهب إلى محل القتال فنادى هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا هل من مجير يجيرنا فقاتل وقد قتل وندى جبريل ألا قد قتل الحسين بكربلاء ألا قد ذبح الحسين بكربلاء فسمعنا بنات الزهراء فندبنا ومحمدا
حسنا وحسينا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سوگوارو، حسین کے ماتمدارو، یہ وقت یقیناً رونے کے لیے مختص ہے، ماتم کرنے کے لیے مختص ہے، آنسو بہانے کے لیے مختص ہے، مگر میں اپنے سننے والوں کو، حسین کے عزاداروں کو 7-8 دقیقے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغامات بھی مکمل مصائب سے لبریز ہی ہوں گے. بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، بالکل ہراساں نہ ہوئیے گا. آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے؟ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. روتے بھی جائیے اور پیغام کربلا سنتے بھی جائیے. کربلا فقط رو لینے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط ماتم کر لینے کا نام نہیں ہے، کربلا مکمل درسگاہ ہے. یقین جانیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو پرچم توحید نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو مظلوموں کا کوئی سہارا نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو حق و باطل میں تمیز کرنے والا کوئی نہ ہوتا. یقین جانیے کہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا تحریک ہے. اور یہی غلطی یزید نے کی تھی جب والی مدینہ کو اس نے خط لکھا تھا اور یہ جملے لکھے تھے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر و تن میں جدائی کر دینا، اس لیے کہ حسین کو فقط وہ ایک جسم تصور کر رہا تھا. لیکن حسین جسم کا نام نہیں، حسین فکر کا نام ہے. روتے بھی جائیے اور پیغامات سنتے بھی جائیے. یاد رکھیے گا، کربلا شیعوں کی جاگیرداری نہیں، کربلا مسلمانوں کی بھی جاگیرداری نہیں، کربلا اس روئے زمین پہ رہنے والے ہر انسان کی جاگیرداری ہے. یہ الگ بات ہے کہ لائق اولاد اپنے اجداد کے ورثے کو سنبھال کے رکھتی ہے اور نالائق اولاد اپنے ورثے کو، اپنے آباء و اجداد کی جائیداد کو فراموش کر جاتی ہے. میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، پیغام سنتے جائیے، آنسو آئے تو روکیے گا نہیں. یہ نہ دیکھیے گا کہ میرا چہرہ کیسا بن رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے آس پاس کہیں دکھیاری ماں ضرور ہوگی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. حسین مدینے سے چل رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میں اصلاح معاشرے کے لیے نکل رہا ہوں. مولا کس کی اصلاح کریں گے؟ فقط شیعوں کی نہیں، فقط مسلمانوں کی نہیں. تو کیا فقط مسلمانوں تک میرا مولا محدود ہے؟ کہا نہیں. جو بھی راہ میں
دائرے انسانیت میں آتا چلا جائے گا، حسین اسے بلاتے چلے جائیں گے۔ حسین مکے سے چلے، بہت 7 سے 8 دقیقے مجھے آپ کے لینے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ خوب گریہ فرمائیں گے۔ حسین مکے سے چلے، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے ہیں۔ ایک نام تو آپ نے سنا ہے نا، زہیر قین کا۔ کون ہیں یہ؟ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، عثمانی مسلمان ہیں۔ حسین سے کیا رشتہ ہوا؟ باپ کا دشمن۔ بھئی اگر میرے باپ کا کوئی دشمن ہو اور وہ راستے میں آ جائے تو ہم اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، لیکن حسین اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے نہیں گیا تھا، کربلا تعمیر کرنے کے لیے حسین نکلا ہے۔ علی اکبر کو بلایا، میرے لال دیکھو دور چچا زہیر کا خیمہ لگا ہے، چلے جاؤ، بس اتنا سا کہنا کہ بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ علی اکبر گئے زہیر کے خیمے کے باہر، بہت آرام سے سنیے گا، زہیر کے خیمے کے باہر گئے، آواز لگائی، زہیر خیمے کے اندر سے باہر آئے، کیا دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہے لیکن اس کی صورت رسول کی صورت سی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہیے، کہا بابا نے بھیجا ہے، سلام کہلا بھیجا ہے اور بلایا ہے۔ جملے سنیے گا، زہیر خیمے کے اندر گئے، زوجہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا حسین نے بلا بھیجا ہے۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا کیا کہوں اپنے لفظوں سے، میں جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں رسول کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ گریہ کرتے جائیے، پیغام سنتے جائیے، انشاءاللہ مکمل مسائل پڑھوں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ اندر گئے، چند مختصر سی گفتگو ہی زوجہ سے، باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ روایت نے لکھا کہ ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی مرجھایا ہوا پھول ہو۔ حسین کے خیمے میں گئے، کوئی طویل گفتگو نہیں، مختصر سے 2 جملوں میں امام نے فرمایا، زہیر آپ تو جانتے ہیں کہ رسول سے ہماری قرابت داری کیا ہے، ہم نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اگر آپ نے ساتھ دیا تو شہادت مقدر بن جائے گی۔ نہ جانے کیسا اثر تھا حسین کے جملوں میں کہ اب وہ زہیر جو مرجھائے ہوئے پھول کے مانند آیا تھا، خیمے سے نکلا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی مرجھائی ہوئی کلی ہو دوبارہ کھل گئی ہو۔ حسین کے خیمے میں آ گئے بہت جلدی تاکہ پتہ تو چل سکے کہ حسین کس کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ دوسرا نام وہب کلبی کا۔ گئے خیمے میں، قمر ان کی ماں وہاں خیمے میں موجود ہیں، پوچھا آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ کہا جب آئیں تو کہیے گا رسول کا نواسہ آیا تھا، بلایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، حسین چلنے لگے، خیال رہے ریگستان ہے۔ پلٹ کے پوچھا، ایک مسافر مسافرہ سے پوچھ رہا ہے، یہاں کوئی پریشانی تو نہیں؟ ضعیفہ کہتی آقا پانی کی بڑی قلت ہے۔ حسین نے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑی سی ٹھوکر ماری، ریس سے چشمہ ابلنے لگا۔ اختیار تو دیکھو میرے حسین کا۔ وہب آئے، امام نے چھوٹا سا مختصر سا پیغام دیا، وہب نے اپنا جو دور خیمہ لگایا تھا حسین کے خیمے کے ساتھ آ گئے۔ اب آئیے آخری بات، یہاں حسین خود بلانے کے لیے گئے ہیں۔ آخری بات، حر کو کس نے بلایا؟ علی اکبر نہیں گئے، عباس نہیں گئے، حسین نہیں گئے، لیکن صبح عاشور کیا دیکھا کہ حر اپنے قدموں سے چل کے چلا آ رہا ہے۔ حسین کے کردار نے حر کو بلا لیا ہے۔ اب یقین جانیے کہ اگر حر صبح روزے عاشورہ نہ آتا تو حسین جنگ ہار جاتے۔ حر آیا، تلوار چلانے سے پہلے حسین کربلا کی جنگ جیت گئے۔ آیا، آقا مرنے کی اجازت، اب مصائب کا سفر شروع ہو گیا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بیٹا بکیر آگے بڑھا، بابا پہلے میں جاؤں گا۔ بکیر کو اجازت ملی، بس بہت جلدی سے یہاں سے مجھے گزر جانا ہے، وداع امام حسین پڑھنا ہے اور شام غریبہ اور تخفیف زحمت۔ روایت کہتی ہے بکیر میدان کارزار میں آیا، دشمنوں نے گھیرا تنگ کیا، ایک ایسا وار ہوا کہ حر کا بیٹا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، آواز دی بابا میری مدد کو آؤ۔ حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ حسین پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، آقا آپ آ گئے۔ بڑا قیامت کا جملہ حسین نے فرمایا، حر بوڑھا باپ جمع بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں کہوں گا آقا آپ کیسے علی اکبر کا جواں لاشا اٹھائیں گے؟
جزاک اللہ. حسین 71 میں آ گیا. حسین 71 لاشیں اٹھا چکے. علی اصغر بھی مارے گئے. عباس بھی شہید ہو گئے. اب حسین زینب کے خیمے میں آئے. بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے. میری طرف متوجہ رہیے گا. بہن اور بھائی آمنے سامنے بیٹھے. حسین نے زینب کے بازو سے چادر سرکائی, بازو کا بوسہ دیا, فرمانے لگے زینب چند دقیقے بعد تیرے بازو میں رسن بن جائے گی. زینب تڑپ کے کہنے لگی بھیا جب میرا بابا علی کوفے میں مجھ سے کہتا تھا تو میں کہتی تھی بابا جس کے 18 جوان بھائی ہوں. جزاک اللہ. اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بنے گی؟ لیکن بھیا عباس کی شہادت کے بعد زینب کو یقین آ گیا. جزاک اللہ. اب حسین بہن کے خیمے سے چلنے لگے نا تو بہن نے بھائی کا دامن پکڑا. بھیا ایک اماں کی وصیت یاد آ گئی, وہ بھی تو پورا کراتے جاؤ. کہا بولو بہن وہ وصیت کیا ہے؟ کہا اماں جب چلنے لگی تھی نا تو مجھ سے وصیت کیا تھا زینب دیکھو جب میرا حسین آخری مرتبہ رخصت ہونے کے لیے آئے نا تو میری طرف سے گلے پہ بوسہ دے دینا. حسین نے گلا بڑھایا, زینب نے گلے کا بوسہ دیا. حسین کہنے لگے بہن تو نے صحیح مقام پہ بوسہ دیا ہے, چند دقیقے بعد شمر کا خنجر ہوگا. اور حسین کا گلا ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. ہاں اب حسین پھر مڑے, کہنے لگے بہن میرا کہنا یمنی لباس کہاں ہے؟ بھیا کیا کہہ رہے ہو؟ بہن وہی جو اماں نے رخصتی کے وقت آخر میں تجھے کہنا یمنی لباس دیا تھا. زینب نے جیسے ہی کہنا یمنی لباس کا نام سنا نا زینب لرس کے کہنے لگی بھیا واقعاً کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ ہاں بہن واقعاً یہ آخری ملاقات. زینب صندوقچہ لے آئی. حسین نے کہنا یمنی لباس کو نکالا, جگہ جگہ سے اسے تار تار کرنے لگے. بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ بہن تاکہ لعین میرے لباس میں رغبت نہ رکھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. کہنا یمنی لباس زیب تن کیا. بہت جلدی سے یہاں سے بھی گزر جانا ہے. ہاشمیات کے خیموں میں آئے, ہاشمیات کے حلقے کے درمیان آئے. شور و شین کی صدائیں بلند ہوئی. حسین نے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیا, خدایا ان بیویوں کو صبر جمیل عطا فرما. حسین کی دعا مستجاب ہوئی. اب حسین چلنے لگے. لیکن عزاداروں معلوم ہے حسین کی ایک ننھی بچی سکینہ تھی. ننھی بچی ہے نا, خاندان آل محمد کی فرد ہے نا, یہ ہمارے گھر کے بچے نہیں, وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں, بڑا باشعور بچے ہوتے ہیں. سکینہ یہ سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں اور پھوپھیوں کے درمیان بابا ہم سے ملاقات کرنا بھول جائیں. خیمے سے باہر آ گئی, حسین کے گھوڑوں کو سمو کو پکڑ کے بیٹھ گئی. حسین باہر نکلے, نظر یمینا و شمالہ. حسین نے داہنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. حسین نے ایک آواز لگائی, اے میرے شیر جیسے بہادروں, کیا آج اپنے آقا کو سوار نہ کرو گے؟ زینب کے ہاتھ آگے بڑھے, بھیا آج عباس نہیں لیکن عباس کی بہن زینب عباس بن کے سوار کرے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا. مولا فرمانے لگے کہ امت مصطفیٰ نے ساتھ چھوڑ دیا, کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ سر کو اوپر اٹھایا, زبان بے زبانی سے کہنے لگا آقا ہم جانور ضرور ہیں مگر یزیدی نہیں ہیں, ہمارے سموں سے سکینہ لپٹی ہے. حسین اترے, مائیں دل پہ ہاتھ رکھ لینا,
حسین گھوڑے سے اترے، کیا دیکھا کہ سکینہ سمو سے لپٹی ہے، جدا کیا، گود میں اٹھایا، کہنے لگے میری لاڈلی سکینہ، میں نے تیرے لیے نماز شب میں دعائیں مانگی تھی کہ خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ زندہ رہ سکوں، میرے بغیر وہ نہ زندہ رہ سکے۔ لاڈلی ایک دعا اور بھی تھی کہ خدایا جب قربانی کا وقت قریب آ جائے میرے کلیجے میں اتنی طاقت دے دینا کہ میں سکینہ کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں جا سکوں۔ سکینہ وقت آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملے سنے نا، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی سکینہ نے یہ جملے سنے کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منزل آ گئی بیٹا، سکینہ نے فوراً بابا کی گودی چھوڑ دی، اتر آئی۔ بچی ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، بچی ہے، قد چھوٹا ہے، حسین بڑے ہیں، قد بڑا ہے۔ بچی نے سر اوپر اٹھایا، بابا کی طرف دیکھا، ایک بار اور پوچھا بابا کیا واقعاً تم نے موت کا ارادہ کر لیا ہے؟ حسین کہنے لگے لاڈلی سکینہ ہاں ہاں ہم نے موت کا ارادہ کر لیا ہے۔ بڑا قیامت کا جملہ سکینہ نے کہا۔ سکینہ کہنے لگی بابا اگر تم نے موت کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیم ہو گئے۔ حسین اب چلنے لگے، بہت سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے اب حسین چلنے لگے قتل گاہ کی طرف۔ لیکن معلوم ہے حسین نے کیسی منصوبے بندی کی تھی؟ اپنا ایک مرکز خیمے کے قریب رکھا تھا تاکہ جب بھی حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرے خیمے میں زینب سمجھ جائے کہ ابھی میرا بھیا حسین زندہ ہے۔ وہ بہت سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے مصائب میں سنا ہے نا کہ عباس نے نہر فرات پہ قبضہ جمایا ہے۔ ابھی آپ یہاں سے ایک دریا گزر رہا ہے نا، ایک دریا گزر رہا ہے، فقط عباس نے ہی قبضہ نہیں جمایا، حسین نے بھی نہر فرات میں اپنے گھوڑے اتارے ہیں۔ یہ علی کا بیٹا ہے حسین۔ ہاں بہت سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے بس ہاں کسی نے کہا حسین دیکھو یہ لعین خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے حسین نے ابھی نہر فرات میں گھوڑا اتارا تھا نا، ایک مرتبہ نہر فرات سے باہر نکل آئے، لعینوں تم حسین کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں کہوں گا نہر فرات پہ حسین پانی پینے نہیں گئے تھے، وہ بوڑھا باپ کیا پانی پیتا جس کا کڑیل جوان پیاسا مارا گیا ہو۔ ہاں چاروں طرف سے یلغار ہوئی، تیر کی بارش، پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، نیزوں کی بارش۔ اب میرا آقا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، زمین پہ گرا۔ نہیں میرا آقا زمین پہ نہیں گرا، تیروں کے آسمان پہ معلق تھا۔ زینب نے پشت ذوالجناح کو خالی دیکھا، کہنے لگی اے پشت ذوالجناح بتا میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ کیا دیکھا کہ حسین تیروں کے آسمان پہ بلند ہیں۔ ہاں اب کون آئے حسین کے قریب؟ کسی میں اتنی ہمت و جرت نہیں تھی کہ حسین کے قریب آ سکے، لیکن ایک مرتبہ پھر پسر سعد نے کوئی نام رکھا، شمر اپنا کن خنجر لے کے حسین کی طرف آگے بڑھا۔ عزادارو آپ نے جانوروں کو ذبح ہوتے تو دیکھا ہے نا، دیکھا ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، جانور سامنے کی طرف سے ذبح کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ آگے کی ہڈی نرم ہوتی ہے۔ لیکن معلوم ہے شمر نے خنجر کدھر سے چلایا؟ آگے سے نہیں چلایا، پشت چلایا۔
ایک ہی ضرب نہیں چلائی، ایک چلائی، دو چلائی، تقریباً روایت کہتی ہے 12 یا 13 ضربیں چلائی ہیں۔ جملہ سنیں گے، ایک آواز آئی اللہ کے رسول کوئی، علی جاؤ حسین کی مدد کرو۔ حسین تڑپ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے لاڈلے کی مدد کیسے کروں؟ کیا شمر سے خنجر لے لوں؟ جملہ سنیے گا، رسول کہنے لگے نہیں خنجر نہ لے، دیکھ روح فاطمہ حسین کے گلے سے چپٹی ہوئی ہے۔ جاؤ فاطمہ کو جدا کر دو۔ شمر کہتا ہے کہ جب میں خنجر چلا رہا تھا تو کوئی بی بی کہہ رہی تھی میرے لال تجھے پیاسا مارا گیا۔ ہاں زادارو، بس چند دقیقے اور گوارا کر لیجئے، میں بس اپنے منزل کے قریب آ گیا۔ روایت کہتی ہے اب کون خبر شہادت حسین سنائے؟ حسین کا ذوالجناح حسین کے قریب آیا، کبھی اپنی پیشانی میں خون لگاتا ہے، کبھی اپنے بالوں میں خون لگاتا ہے، خون لگانے کے بعد ہنہناتا ہوا اس بہنوں کے خیمے کے قریب آیا۔ جیسے ہی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز زینب و سکینہ نے سنی، سکینہ تڑپ کے کہنے لگی پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا۔ سکینہ دوڑ کے باہر آئی، ذوالجناح تو آیا تھا بابا نہیں آیا تھا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ یا اسے پانی ملا، لعینوں کو اپنے ظلم پر اتنے پہ بھی اطمینان نہ تھا۔ آ گئی نا شام غریبہ، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے، لگائی آگ ہے خیموں میں روشنی یوں ہے، خیمے کی تنابیں کاٹی جانے لگی۔ ایک خیمے میں آگ لگائی گئی، بیبیاں اس خیمے سے دوسرے خیمے میں چلی گئیں، ایک میں لگائی گئی تیسرے میں چلی گئیں، تیسرے میں لگائی گئی چوتھے میں چلی گئیں۔ جب سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، زینب آخری مرتبہ امام سجاد کے خیمے میں گئیں، بیٹا سجاد اتنا تو بتاؤ خیمے میں آگ لگا دی گئی، ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے آئیں؟ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل آئیے۔ ہاں ساری بیبیاں خیمے سے باہر آ گئیں۔ حمید کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک جلتا ہوا خیمہ ہے، بی بی بار بار چاہتی ہے کہ اس خیمے کے اندر جائے لیکن جا نہیں پا رہی، کبھی ہاتھ ملتی ہے کبھی آسمان کی جانب دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ ملتی ہے کبھی آسمان کی جانب دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ ملتی ہے کبھی آسمان کی جانب دیکھتی ہے۔ میں بی بی کے قریب گیا، بی بی کوئی بڑی چیز رہ گئی ہے؟ بی بی تڑپ کے کہتی ہے میرا ایک بیمار ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ یا علی کہا، چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنے پشت پہ سجاد کو لائی، عجب نہیں مقتل کا رخ کر کے بھیا کو آواز دے کے کہا ہوگا بھیا بوڑھے باپ کا جمع کا لاشا اٹھانا آسان ہے، ایک عورت کا جواب بیمار کا اٹھانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں بی بی کو ذرا سا اطمینان ہوا نا، بی بی کو ذرا سا اطمینان ہوا، بی بی بچوں کی حاضری لینے لگی، بچیوں کی حاضری لی جانے لگی۔ کون بچے کہاں ہیں، کون بچے کہاں ہیں؟ روایت سنیں گے آپ، روایت کہتی ہے تقریباً 15 یا 17 بچے ایسے تھے جو بی بی کو مل نہ سکے، بی بی ان بچوں کو تلاش کرتی رہی، کسی کے سینے پہ ٹاپوں کے نشان، انا للہ۔ لیکن عزادارو ان بچیوں میں ایک بچی اور بھی بی بی زینب کو نہیں مل رہی تھی، وہی بی بی جو حسین کی پیاری بیٹی سکینہ تھی۔ اب زینب و ام کلثوم
نے کہا چلو مقتل کی طرف سکینہ کو تلاش کرتے ہیں. زینب و ام کلثوم مقتل میں لاشوں کی طرف گھومنے لگی. اس لاشے پر, اس لاشے پر, اس لاشے پر, اس لاشے پر کیا دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر ہے. بی بی ایک سینے پہ سوئی ہوئی ہے. سکینہ اٹھو. جملہ سنیں گے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. روایت کہتی ہے زینب نے سکینہ کو اٹھایا, کہنے لگی بیٹی یہ بتا یہ کس کا لاشا ہے, یہ کس کا لاشا ہے بیٹی, یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا, یہ میرے بابا کا لاشا ہے. سکینہ تم نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ بابا کے لاشے پہ نہ سر ہے نہ تن پہ کپڑے ہیں. بی بی پہچانا کیسے؟ سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ گئی نا, میں دوڑی دوڑی مقتل میں آئی, کہنے لگی بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو, بابا مجھے بچا لو. ایک لاشے سے آواز آئی بنیا بنیا, اے میری بیٹی سکینہ آ جا, بابا تیرا یہاں ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب مجھ میں بھی اتنی تاب نہیں کہ میں اور شام غریبہ کے مسائل پڑھ سکوں. اب شاید آپ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ آپ اور رو سکیں. لیکن ہائے رے زینب کی غربت, ہائے ام رباب کی غربت. بس آخری منزل اور ختم و دعا, ماتم کر لیجئے, پرسا دے لیجئے اجڑی ہوئی ماؤں کو. روایت کہتی ہے شب کی تاریکی چھانے لگی, زینب نے سارے بچوں کو خاک کربلا پہ بغیر بستر کے سلا دیا. زینب بیٹھی رہی عباس بن کر, حسین بن کر. زینب بیٹھی رہی, تسبیح پڑھتی رہی, ام لیلا کو سنبھالتی رہی, ام رباب کو پرسا دیتی رہی, ام رباب کو ڈھارس بناتی رہی. بی بی نے کیا دیکھا؟ میں نے ختم کی مجلس. بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک گھوڑ سوار ہے جو چلا رہا ہے. بی بی کہتی ہے اے گھوڑ سوار نا, میرے بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں, صبح آ جانا. گھوڑ سوار ہے کہ آگے بڑھتا چلا رہا, آگے بڑھتا چلا رہا, آگے بڑھتا چلا رہا. بی بی منع کرتی جاتی ہے, بی بی منع کرتی جاتی ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا, آگے بڑھی,